ناظرین السلام علیکم۔ خصوصی پیشکش رہنما میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کی شب ولادت جناب صدیقہ طاہرہ بذت الرسول ام ابیہا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں اور ابن زہرا جن کے لیے یہ دنیا آج قائم ہے، وارث رسول امام زمانہ امام حجت علیہ السلام کی خدمت میں ہم تہنیت پیش کرتے ہیں، اور اپنے تمام سامعین کو جہاں جہاں جو بھی سنے ان کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، صدیقہ طاہرہ کی ولادت 5/6 20 جمادی الثانی کو مکے میں ہوئی۔ آپ تقریباً 8 برس کی تھیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور سن 2 ہجری 1 ذی الحجہ کو آپ عقد امیر المومنین میں آئیں۔ آپ کے آمد کے پہلے سے ہی چونکہ اتنی اہم آمد تھی، بہت ناخوشگوار ماحول پیدا کرنے کی کوشش عرب کے خطے میں ہوئی، مگر اللہ کو جو منظور ہو اسے کون روک سکتا ہے؟ منشاء الہی کے آگے سب بے بس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، نہ جانے کتنے لوگ آپ کے خواستگار تھے، نہ جانے کتنے لوگ چاہتے تھے کہ آپ ان کے حق میں آ جائیں، مگر ان کی نگاہیں کسی اور فلک پر تھیں۔ اور جب آپ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے منتخب فرمایا تو پورا عرب ناراض ہو گیا، مگر اللہ نے بھی خصوصی انتظام کیا کہ اب خدیجہ کے وہ پرانے خدمتگاروں کے ساتھ کچھ نئے خدمتگار بھی آ گئے، جن کا نام جناب مریم، جناب آسیہ اور جناب کلثوم خواہر جناب موسیٰ پیش ہے۔ اور یہی وہ خواتین تھیں کہ جب شہزادی کونین کی ولادت کا وقت آیا ہے تو آپ ہی خدمت جناب خدیجہ میں مشغول تھیں۔ آپ ہی نے بچی کو وہ تمام چیزیں کہ جو ولادت کے بعد کی جاتی ہیں، وہ تمام رسومات آپ ہی تینوں خواتین نے ادا کی۔ ناظرین، بی بی کے لیے کیا کہا جائے، بس مختصر سی بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 18 برس کی کل عمر ہے، مگر 18,000 صدیوں پہ محیط ہے۔ جب تک کائنات ہے تب تک صدیقہ طاہرہ کے فضائل باقی رہیں گے، اور یقینی طور پر آپ کے مصائب بھی ہم ہی زندہ رکھیں گے، کیونکہ دنیا لاکھ منکر ہو لیکن ہم کو تو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہی ہماری بقا کا راز ہے۔ بغیر کسی مزید تمہید کے آج ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی موجود ہیں۔ ان سے ہم بی بی کی ولادت کے سلسلے میں اور آپ کے کچھ خصائص کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ اس کے پہلے میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میری فکر رسا کا کس بلندی پہ مقدر ہے، ثنائے فاطمہ زہرا ہے، میں ہوں اور منبر ہے۔ نبی کے گھر خدا کی آیت کبریٰ ہوئی نازل، نبی کے گھر خدا کی آیت کبریٰ ہوئی نازل، دو عالم رحمت انوار کی برسات سے تر ہے، اور جسے ام ابیہا فخر سے خود باپ کہتا ہو، بتاؤ ڈھونڈ کے دنیا میں ایسی کوئی دختر ہے۔ نبی کی بیٹیاں تھیں اور یہ دعویٰ تو کرتے ہو، نبی کی بیٹیاں تھیں اور یہ دعویٰ تو کرتے ہو، مگر کیا کوئی بیٹی مادر شبیر و شبر ہے؟ اور کسی کے لال کیا عرش بری کے گوشوارے ہیں، سوائے فاطمہ کے کیا کوئی خاتون محشر ہے؟
اور نبی کی ایک تو اولاد، تیری 11 اولادیں، تیرے بابا کو ابتر کہنے والا خود ہی ابتر ہے۔ ابتر رسول اللہ کو تانا دیا۔ عاص ابن وائل کا تو نام آتا ہے، مگر پورے خطۂ عرب کے کافروں اور مشرکوں کا یہی خیال تھا جب آپ کے 2 فرزندان دنیا سے رحلت کر گئے بہت ہی کم عمری میں۔ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا، جیسا کہ میں نے ابھی تمہیدی گفتگو میں کہا، مگر بہت مختلف انداز میں دیا۔ کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں اور صاحب عصر کی خدمت میں ان کی جدہ ماجدہ کی ولادت باسعادت کی تبریک پیش کرتے ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت، ان کی شان کے لیے سورہ کوثر کے ابتدائی جملے اور آپ کے سوال کے جواب کے لیے بھی سورہ کوثر ہی سب سے بہترین جواب ہے۔ بے شک کہ رسول اکرم کو جب ابتر کا طعنہ دیا جانے لگا، ظاہر ہے کہ ان کو دشمنی تھی، رسول اکرم کے پیغام سے دشمنی تھی، اس پیغام کے نتیجے میں شخص سے دشمنی تھی۔ تو جب دشمنی ہوتی ہے تو پھر ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے دشمن کو اذیت دی جا سکتی ہے، اس کو پریشان کیا جا سکتا ہے، اس کے کانفیڈنس کو کم کیا جا سکتا ہے، ہر وہ کوشش کی جاتی ہے۔ جی، اسی میں سے ایک چیز ان کو یہ سمجھ میں آئی کہ بہرحال ان کی اولاد نرینہ دنیا میں بچ نہیں رہی ہے، تو کسی شخص کا جو بہت بڑا مشن لے کے آ رہا ہو، سامنے آیا ہو، اس کے سامنے یہ رکھا جائے کہ وہ ابتر ہے، یعنی اس کے آگے اب کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو جائے گا، تو ایک طرح سے اس کو اذیت، اور وہ بھی جیسے ہی سانحہ ہو اس کے فوراً بعد، اور وہ ابھی دفن کر کے آ رہے ہیں ابھی رسول دفن اکرم، کر کے آ رہے ہیں۔ بے شک وہ کس کیفیت میں رسول اکرم ہوں گے، اور اس وقت اس طرح کا جملہ، تو روایات یہ کہتی ہیں کہ پیغمبر بہت زیادہ رنجیدہ تھے ان جملوں سے بھی اور اپنے فرزند کی رحلت سے بھی، تو رسول اکرم کے لیے یہ سورہ نازل کیا گیا۔ اور اس سورہ کی جو پہلی آیت ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ اپنے آپ میں سب کچھ ہے، کیا کہنا کیونکہ ہے، اس کے سبحان اللہ، اندر سبحان اللہ۔ اتنی فضیلتیں ہیں کہ اہل قلم آج تک لکھ رہے ہیں، اور ابھی بھی اس میں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے علم کی وادیاں اور زیادہ انسان طے کرے گا، اس کو اور سے مفاہیم اس میں ملنے لگیں گے، اور یہی کہنا خداوند عالم کے کہ ہم نے عطا کیا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ دینے والے کی عظمت سے پھر اس چیز کا اندازہ لگایا جائے جو اس نے عطا کی ہوگی۔ کیا کہنا ہے، سبحان اپنی اللہ۔ طرف نسبت، حالانکہ دنیا میں ہر چیز خداوند عالم ہی عطا کرتا ہے، لیکن اپنی طرف نسبت دینا اور پھر رسول کو باقاعدہ خطاب کرنا کہ میں نے تمہیں دیا ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کو صرف میں دے سکتا تھا، کیا کہنا ہے، اور سبحان صرف اللہ، سبحان اللہ، تمہارے اندر یہ اہلیت تھی کہ تمہیں دیا جا سکتا، سبحان ہر ایک کے اللہ۔ پاس یہ اہلیت نہیں تھی۔ اور علماء اس پہ تقریباً متفق ہیں کہ یہاں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے آپ معنی کچھ بھی کر لیں، اب چاہے وہ معنی کثرت ہو، اور چاہے اس میں برکت ہو، اور چاہے رسول کے دین کی کثرت ہو، یا چاہے حوض کوثر ہو، چاہے وہ حوض کوثر ہو، چاہے جنت میں بہنے والی کوئی خاص نہر ہو، لیکن یہ سب جتنی چیزوں کے نام لیے گئے یہ نشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جو اصل مصداق ہے وہ اس لفظ ابتر کے ذریعے سمجھ میں آئے گا جو آخر میں یہاں تک رکھے کہ مورخین جو ہیں وہ آخر میں بعد میں لکھ بھی گئے ہیں کہ وہ جو آخری مصرع ہے جسے کہا جائے، یعنی تیسرا مصرع اس کا، اس کو کیونکہ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، چونکہ یہ بات کہی گئی ہے اس لیے جناب سیدہ مصداق ہو سکتی ہیں، لیکن معلوم ہے کہ ابتر کے بعد وہی مصداق وہی ہی مصداق ہیں۔ ہو سکتی ہیں، کی بات ہی نہیں، باقی کوئی اور مصداق ہو سکتا ہے، لیکن تو یہ کیا حتماً کہنا ہے، ہے، سبحان اللہ۔ یہ حتماً مصداق، ورنہ یہ ابتر کس معنی میں، نہر کے لیے ابتر کے معنی نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ اولاد وہ بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اور اولاد اب نہیں ہے پیغمبر اکرم کے لیے جس سے نسل چلے، وہ بالکل ہی نہیں، ورنہ بعد میں جناب سیدہ کے بعد بھی جناب ابراہیم اس دنیا میں آئے ہیں اور کچھ مہینے زندگی بھی گزاری، لیکن نسل نہیں ہے۔ نسل اگر جناب رسالت مآب کی ہے تو وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا بے شک، کے ذریعے اللہم سے صلی چلی، اللہ اور امام حسن اور امام حسین کی نسل جناب رسالت مآب کی نسل ہے، جو آج پوری دنیا کے تقریباً ہر خطے میں
چھائی ہوئی ہے اور اس سورہ کی تفسیر بن کے ان لوگوں کو ایک بار پکارتی ہے کہ جو رسول کو ابتر کہتے تھے ان کی نسلیں کہاں ہیں، جو آ کر بیان کریں کہ کون ابتر ہے اور کس کے یہاں کثرت پائی جاتی ہے۔ کیا کہنا ہے، لیکن سبحان اللہ۔ رسول اکرم کے لیے نہ صرف یہ سورہ ایک ڈھارس بن کے آیا، بلکہ یہ ذات خود ایک سکون بن کر آئی، واہ واہ۔ اور نہ صرف رسول اکرم کے لیے بلکہ خود اپنی والدہ کے لیے، کیونکہ پورے عرب نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، لیکن سکون بن کر آئیں رسول بلکہ آپ کا نام سارے آپ کے چاہنے والوں کے لیے سکون بن کے آیا۔ بالکل، جہاں نام لیجئے اور آتش جہنم سے محفوظ ہو جائیے۔ اسی لیے فاطمہ کہا گیا کہ آپ کے چاہنے والوں کو دور کر دیا ہے خداوند عالم نے۔ خلوص دل سے محبت چاہیے بس۔ بس یہ کہ واقعاً ان کی محبت، ان سے معرفت، ان کی معرفت ہو، اور معرفت کا تقاضا ہی اطاعت ہے کہ جس طرح وہ چاہتی ہیں اس طرح عمل کیا جائے، تبھی انسان اس تمام مراحل کو طے کر سکتا ہے جو شہزادی سلام اللہ علیہ چاہتی ہیں، اور ان معارف تک پہنچ سکتا ہے۔ کسی کی خوشی میں خوش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تعصیب بھی کی جائے۔ بالکل ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو مانتے ہیں تو پھر اس کی بھی ماننا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کے چاہنے والے ہیں اور لیکن اپنی مرضی کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے حساب سے چاہ رہے ہیں اور اپنی مرضی کے حساب سے اس کی بات مان رہے ہیں، باقی باتیں نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب ابھی بھی آپ کی محبت میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے۔ دعویٰ تو ہے لیکن ابھی محبت اس مقام پر نہیں پہنچی ہے، ورنہ محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اپنی چاہت کو ختم کر دیا جائے، جو محبوب چاہتا ہے پھر وہی کیا جائے، اپنی کوئی خواہش انسان کے اندر نہیں رہ جاتی، اور اسی کے تحت انسان کو پھر زندگی گزارنی چاہیے جیسا وہ چاہتا ہے۔ اور جس ذات کی یہاں بات کی جا رہی ہے، اس کی رضا تو خدا کی رضا ہے، بے شک۔ اس کی پسند خدا کی پسند ہے، یہ خود ایک عظیم چیز ہے۔ یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا خدا کی رضا ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا خود اللہ نے ظاہر کہا ہے، اور پورا اشارہ اس کا علماء نے کیا بھی ہے، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فرضا۔ تو جو ابھی آپ نے کہا کہ رنجیدہ ہو گئے تھے رسول اللہ، تو اللہ نے فوراً اس کے لیے کہہ دیا کہ وہ دے رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں، اور یہ کمال ہے خود رسالت مآب کے لیے بھی، جو عظمت ہے رسالت مآب کی، جس کو کوئی بشر واقع نہیں سمجھ سکتا۔ خود رسول اکرم نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے علی آپ کے اور خداوند عالم کے۔ یہ خود ایک عظمت ہے کہ تمام انبیاء الہی، عام انسان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، تمام انبیاء الہی پوری زندگی محنت اور مشقت اور عبادت کرتے رہے کہ خدا ان سے راضی ہو جائے، اور یہاں قرآن میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے عنقریب راضی ہو جائیں۔ یعنی عظمت رسول اکرم یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ پیغمبر مجھ سے راضی ہو جائیں۔ یہ خود عظمت ہے اس ذات کی کہ جس کے طفیل میں یہ پوری کائنات خلق کی گئی، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان سے محبت کا دعویٰ ہے تو عملی زندگی بھی ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی وہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک بات میں کم سے کم اپنے جوانوں کو بتا دوں کہ قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کسی نے جب امام رضا علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہی کہ اگر آدمی بہت پریشان ہو جائے، بہت مایوسیوں کا شکار ہو جائے، تو کیا یہ آیت کافی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت کے لیے، وہی جس کی میں نے تلاوت کی کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ ضحیٰ کی چھوٹی سی آیت ہے۔ تو ہم کو بھی یہ چاہیے کہ جب اہل بیت کے لیے یہ تشفی کا اور سکون کا باعث ہے، تو ان کے تاسی کرنے والوں کو بھی جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو اس آیت کو پڑھیں اور جناب سیدہ سے توسل کریں۔ جی۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا صرف ابتر کا جواب نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کی طرف سے رسالت مآب کے لیے اس تحفے اور اس ہدیے کا نام ہے جو رسالت مآب کے اس دین کو، جو پورا مشن لے کر آئے ہیں، اس کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ رسالت مآب کو اب جتنی پریشانیاں آنے والی ہیں اس میں ایک معاون کی حیثیت سے، اس میں ایک ساتھی کی حیثیت سے، اس میں ایک ایسی شخصیت کی حیثیت سے جو پوری طرح سے سپورٹ کرے گا اس پورے مشن کو، آپ کو عطا کی گئی ہے۔ اور اس کی عظمت بھی یہی ہے کہ تمام نعمتیں جو رسول اکرم کو عطا کی گئیں وہ روئے زمین پہ عطا کی گئیں، لیکن نور زہرا سلام اللہ علیہا وہ چیز تھی کہ اس کے لیے پیغمبر کو معراج پر تشریف لے جانا پڑا، کہ اب تک ہر چیز نازل کی جا رہی تھی، لیکن یہ ذات اتنی با کمال ہے، یہ اس کمال کے درجے پہ ہے کہ اب آپ کو
بارگاہ الہی سے بارگاہ قرب خدا حاصل میں کرنا پڑے کیا گا کہنا ہے۔ اور قاب و قوسین کی منزلوں کو طے کرنا پڑے گا تاکہ اس نور کے حامل ہم آپ کو بنا سکیں۔ آپ کی بہت مختصر سی عمر میں پہلے شادی اور اس کے بعد پھر آپ کی شہادت کا واقع ہو جانا، جس کے لیے بڑا اچھا جملہ بعض خطبہ فرماتے ہیں کہ آدھی حیات آپ کی رسول اللہ کے ساتھ گزری اور آدھی حیات آپ کی جناب امیر کے ساتھ گزری۔ ایسے میں ام ابیہا کہنا، یعنی باپ کی ماں سیدھے سے لفظ کا مطلب نکلتا ہے، یہ کیا بتاتا ہے؟ اس کو آپ کیسے واضح کریں گے اور اس کو جسٹیفائی کریں گے اپنی سوچ کے حساب سے؟ دیکھیے ام ابیہا کا لقب شہزادی سلام اللہ علیہا کو کسی اور نے نہیں، خود رسول اکرم نے دیا۔ جی، کسی اور نے دیا ہوتا تو شاید مسئلہ ہوتا ہمارے لیے سوچنا اور سمجھنا، لیکن چونکہ رسول اکرم نے دیا ہے لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم سوچیں کیوں کہا رسول کیوں اکرم۔ کہا؟ جی، کیونکہ رسالت مآب اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہہ رہے ہوں کہ بیٹی کو کہہ رہے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ باپ بیٹی سے بہت خوش ہو گیا اور ایک بات کہہ دی۔ معصوم ہے وہ زبان جس پر وحی کا پہرا ہے، جس کے اوپر خدا کی طرف سے ہر چیز معمور ہے کہ کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک میری رضا الہی نہ ہو، اللہ اکبر۔ وہ کہہ رہا ہے ام ہی ام ابیہا، اور یہ کنیت ہونے کے ساتھ ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کے لیے جو سب سے چھوٹا لفظ ہو سکتا تھا وہ یہی ہے۔ یعنی اگر کوئی اس کو سمجھ لے تو شاید تمام راز کھل جائیں، اگر صرف اس جملے کو سمجھ لیں۔ علماء نے مختلف تفسیریں کی ہیں اس کی اور مختلف تعویلیں کی ہیں۔ ایک تو وہی سیدھا سا مطلب ہے کہ جناب رسالت مآب کے اوپر جو جس طرح سے مسائل پڑ رہے تھے، مصیبتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا تھا اپنے تبلیغی زندگی میں، کیونکہ یہ مکے کے واقعات ہیں، اور جس طرح بہت سختیاں وہاں پہ سختیاں، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، چوٹ لگ رہی ہے، تو اس وقت جناب زہرا کا جانا اور باپ کی تیمارداری کرنا یا ان کو مدد کرنا اور ان کو اٹھا کے گھر کے اندر لانا، یہ تمام کام انجام دینا اور محبت فرمانا اور ان کو زخموں کو پوچھنا، یہ ایسی چیزیں تھیں جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کرتی ہے، بالکل اس طرح سے پیغمبر اکرم نے، اس لیے مثلا بعض لوگ تعویل کرتے ہیں کہ کہا وہیا ام ابیہا، کہ وہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، اس طرح سے محبت کرتی ہے جیسے کوئی ماں اپنے فرزند سے کرتی ہے۔ لیکن یہ بہت عام سا معنی ہے، لیکن جو اصل معنی جس کی طرف علماء نے اشارہ کیا ہے کہ ام کے لفظ کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا، کہ ام کہتے ہیں اصل کو، یہ جو ماں کے لیے بھی ام ہے یہ اس لیے کہ وہ اصل ہے، جو بچہ جو اس ماں کے شکم سے وجود میں آئے، کیونکہ تخلیق کی علت، جزء العلت تو بہرحال یہ ماں ہے، خداوند عالم اصل علت ہے، لیکن جزء العلہ میں ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، تو ماں چونکہ اصل ہوتی ہے لہٰذا اس کو ام کہا جاتا ہے۔ اب اس معنی کی جو اصل ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں اور ام ابیہا کہا جائے، یعنی اپنے باپ کے لیے اصل ہے، اور اسی لیے شاید پیغمبر اکرم نے جب پہچنوایا تھا شجر نبوت کو تو یہی فرمایا تھا کہ فاطمہ اس کی اصل کا نام ہے، اللہ، یعنی اس کی جو اصل ہے، جو اس کی جڑ ہے وہ فاطمہ ہے، اس کے تنے کا نام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کی شاخوں کا نام حسن اور حسین ہے، اور اس کے پتے جو ہیں وہ محبان اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ تو اصل کون ہے؟ اصل جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے، جڑ اس پیڑ کی، اس شجرہ نبوت کی جڑ کا نام جناب زہرا ہے سلام اللہ علیہ ہے۔ اگر جڑ نہیں ہے تو پھر تنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر جڑ نہیں ہے تو شاخیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں، پتے بھی اس کے اوپر ہرے کبھی نہیں ہو پائیں گے، اصل جڑ ہے۔ تو ایک معنی اس معنی میں علماء نے بیان کیا کہ چونکہ اصل شجر رسالت کی اصل جناب زہرا ہیں، اور رسول اکرم ہونے کی حیثیت سے جو اپنے آپ کو اس وقت یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہیا ام ابیہا، کیونکہ اس کا باپ رسول ہے اور یہ اصل ہے رسالت کی، لہٰذا یہ اپنے باپ کی بھی اصل ہے۔ تو اس معنی میں بھی علماء نے نقل کیا، اور اس سے بھی آگے کے معارف کو بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ اصل اس معنی میں کہ جتنی بھی وجہ تخلیق ہے، یہ پوری کائنات جو خداوند عالم نے خلق کی ہے، اس اصل کا نام زہرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیغمبر اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں یا ام ابیہا، کیونکہ اصل یہ ہے، اس کی وجہ سے سب کچھ خلق ہوا ہے۔ کیونکہ بعض روایات جو ہمارے پاس وہ حدیث لولاک جو پوری مفصل ہے، اس کا پہلا فقرہ تقریباً شیعہ علماء اور سنی علماء سب نے نقل کیا ہے کہ لولا کا افلاک، تو اس کے بعد
رسول اکرم کے بعد ایک اور جملہ اس میں جو اہل سنت علماء نے بھی نقل کیا کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ او لولا کا علی یا علی، تو اگر علی تم نہ ہوتے تو خدا بند عالم مجھے بھی خلق نہیں کرتا. اور اس کے بعد ایک اور جملہ ہے جو بعض روایات میں ملتا ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو خدا ہم دونوں کو خلق نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو اب اصل پوری کائنات کی خلقت کی اصل جناب رسول اللہ ہے، اور جناب رسول اللہ کے لیے جناب امیر المومنین کو کہا جا رہا ہے. اور ان دونوں کو خلق نہیں کرتا اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا نہیں ہوتی. تو اصل ہر چیز کی بنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا. تو شاید اس چیز کی طرف اشارہ ہو کہ یہ اصل ہے، لہٰذا میری خلقت کی اصل بھی یہی، کیونکہ غرض خلقت کیا کی کہنا ہے. اصل کا نام زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور اس کی معرفت کے بنا نہ میری معرفت ہو سکتی ہے، نہ علی کی سبحان معرفت اللہ، ہو سبحان سکتی ہے، اللہ. نہ اس خدا کی معرفت ہو سکتی ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا ہے. سبحان اس اللہ. لیے یہ ہے، یعنی اصل ہے واہ اپنے باپ کے لیے بھی اور تمام کائنات کے لیے بھی. یعنی صرف سعادات کے لیے ماں اور اصل نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بشر جو اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے اور خدا بند عالم کی بندگی کرنا چاہتا ہے اور معرفت الہیہ چاہتا ہے، وہ بغیر اس اصل تک پہنچے اس معرفت الہیہ کو حاصل نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے تمام انبیاء کے لیے روایات میں ہے کہ انبیاء کے درمیان یہ جو باب فضیلت ہے، وَفَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. علماء فرماتے ہیں یہ فضیلت کا معیار کون ہے؟ سبحان اللہ. یہ سبحان فضیلت اللہ. کا معیار معرفت زہرا ہے. جس نبی کی جتنی زیادہ معرفت جناب زہرا کے سلسلے میں ہے، سبحان وہ اللہ. اسی درجے رسالت کے اوپر ہے. جتنی رسالت یعنی جتنی اس کے اندر معرفت ہے اسی طرح سے اس کو درجہ دیا گیا ہے. اور کسی نبی کو نبوت عطا نہیں ہوئی جب تک اس نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کا اقرار نہیں کیا اور آپ کے حجت ہونے کا اقرار نہیں کیا. اللہ. یہ وہ ذات ہے. اس لیے اصل ہے تمام نبویوں کی اصالت جو بازگشت ہے وہ اسی ذات کی طرف ہے، خلقت کی بازگشت اسی ذات کی طرف ہے. لہٰذا اس ذات کو رسول اکرم پہچانوانے کی کوشش کر رہے ہیں، باپ کی حیثیت سے نہیں، رسول اکرم ہونے کی حیثیت سے، رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے، کہ اگر اصل کو سمجھنا چاہتے ہو کہ جس کی وجہ سے سب کچھ اس وجود میں آیا ہے، تو ہیا ام ابیہا، یہ میری بھی ماں کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی میری اصل کا نام بھی معرفت زہرا سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بہترین بیان. یہیں سے جڑ کے کہ معصومین یعنی اہل بیت علیہ السلام آپ کے فرزندان، لیکن بہرحال ایک عہدہ ہے درجہ امامت، عصمت کبریٰ. اس طریقے سے تو سب پیرلل ہو جاتا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اپنے شیعوں کے لیے ہم حجت ہیں، اور ہم کو اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم توسل کرتے ہیں جناب اپنی جدہ سے، جناب سیدہ کونین سے. کیا ڈیفائن کریں گے اس کو، کیا کہنا چاہ رہے ہیں معصوم؟ دیکھیں معصومین علیہ السلام، جیسے ہی ہم نے کہا معصوم، یہ طے ہو گیا کہ پھر وہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میری جدہ ہیں، کوئی اصل ہے جس کی طرف وہ لے جانا چاہے. جیسے پیغمبر نے بھی کہا، اپنی بیٹی کے لیے نہیں کہا ہے، یا پیغمبر کے لیے مختلف روایات میں پیغمبر کا بلند ہونا اور پیغمبر کا احترام کرنا وہ بالکل الگ چیز تھی، اور کسی نے اس طرح نہیں کیا اپنی کسی بیٹی کے لیے. اس کا مطلب تھا کہ پیغمبر نے خاص یہ عمل کیا تھا. یا مختلف ائمہ میں جو ایک خاص چیز ہمیں ملتی ہے، چونکہ امام ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں، حجت ہونے کے اپنے زمانے میں حجت خدا ہونے کی حیثیت سے سب تقریباً حجت ہے. یعنی وہ اپنے دور میں حجت، یہ اپنے دور میں حجت، یہ اپنے دور میں حجت. اور ہر دور میں صرف ایک اہم کام ہے ان سب کا، وہ ہے ہدایت. لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو ہر امام نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے دور کے لحاظ سے حکم دیا ہے. اور اس پہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر اماموں کی ترتیب کو ہم بدل دیں تب بھی کردار میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ بالکل وہی کریں گے جو اس امام نے اپنے دور میں کیا ہے. لیکن ان سب کے باوجود جو ایک چیز بہت مشترک مل سکتی ہے ہمیں تمام ائمہ میں، حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام میں، وہ ہے جناب زہرا سے ارادت اور توسل. امیر المومنین جیسی ذات وقت شہادت، عام طور سے شہادت کے ایام میں اس چیزیں بیان کی جاتی ہے، اور یعنی اس کی جو اندر اہمیت ہے جملے کی وہ نظر انداز ہو جاتی ہے یا مصائب کی نظر ہو جاتی ہے. کہ امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علی کی اب ہر رات تاریک ہے. وہ امیر المومنین کہ جن کے نور سے یہ آفتاب ضیاء لیتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میری اب ہر رات تاریک ہے.
کیوں کہہ رہے ہیں امیر المومنین جملہ؟ کیونکہ امیر المومنین جس نور کی وجہ سے درخشاں ہوتے تھے، جس چیز کی وجہ سے ان کو عبادت کرنے کی طاقت ملتی تھی، عبادت سے مراد صرف نماز نہیں ہے، ہر عمل جو راہ خدا میں کیا جائے وہ عبادت ہے۔ بلکہ ایک جملہ میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ جو روٹیاں اور جس کے زخموں کے نشان امیر المومنین کے کندھوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بٹ رہی ہیں غریبوں میں، فقیروں میں، یتیموں میں، بنا کون رہا ہے؟ قانون تو یہ ہے کہ ایک دن فضہ تم کام کرو گی، ایک دن میں کام کروں گی۔ وہ جو کس کے ہاتھ کا ہے، اس جو کو کون پیس رہا ہے، وہ روٹیاں کون تیار کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ بالکل، یہ جتنا بھی عمل ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا عملی۔ انسان کی بشری زندگی میں جو تمام چیزوں سے گھری ہوئی ہے، ہر طرح کی بندشیں اس کے اوپر ہیں، یہ عملی ہو ہی نہیں سکتا جب تک تمام ارکان مل کے یہ کام نہ کرے۔ جناب زہرا جب دروازے کے اوپر فقیر آیا، اپنی روٹی دے سکتی تھی، یا امیر المومنین اپنی روٹی دے سکتے تھے، لیکن جناب زہرا کے گھر کی شان یہ ہے کہ کنیز کو بھی یہ تمیز حاصل ہے کہ راہ خدا میں انفاق کرنا چاہیے۔ بچوں کو بھی معلوم ہے کہ راہ خدا میں انفاق کرنا چاہیے، البتہ یہ معصوم بچے، لیکن کنیز تو معصوم نہیں، کنیز بھی اپنی روٹی دے رہی ہے۔ غلاموں اور کنیزوں کے لیے جو درسگاہ ہو اور اس طرح سے اس کو پالا جائے کہ وہ بالکل اسی طرح رفتار کرنے لگے جس طرح معصوم کر رہا ہے۔ پوری عمر جناب فضہ کے لیے روایات میں کہ 30 برس صرف قرآن سے گفتگو کی، یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی برکت سے۔ آپ کی تربیت۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ ذات امیر المومنین کے لیے اس شریک کا نام ہے جو امیر المومنین کے ہر عمل میں شریک ہے، اس طرح سے شریک ہے کہ امیر المومنین سکون سے عبادت انجام دے رہے ہیں۔ ایک فرد اگر سکون میں نہیں ہے کوئی کام نہیں انجام دے سکتا۔ یہ سکون کون فراہم کر رہا ہے؟ ذات سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اسی لیے جب رسالت مآب نے بعد رخصتی جو پہلا سوال امیر المومنین سے کیا کہ فاطمہ کو کیسا پایا، رسالت مآب کو یہ سوال پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ یہ سوال اسی لیے پوچھا تھا کہ کائنات میں واضح ہو جائے، ہم تک یہ بات پہنچ جائے، اور امیر المومنین کا جواب بھی اسی لیے تھا کہ پوری دنیا تک وہ پیغام پہنچ جائے جو رسالت مآب پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ میں جواب دے دوں۔ فرمایا کہ عبادت میں بہترین ساتھی، عبادت میں بہترین ساتھی اگر نہیں ہوتی تو امیر المومنین مطلب اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے، چونکہ امیر المومنین کا ہر عمل عبادت ہے، تو میرے ہر عمل میں میری بہترین ساتھی۔ اب چاہے وہ عمل ضربت یوم خندق ہو، کیا کہنا ہے، چاہے وہ قلعہ خیبر کا اکھاڑنا ہو، اور چاہے وہ نانے جو بانٹنا ہو، سب میں زرہ بیچ کے ہی تو آپ کو لائے تھے۔ بالکل، تو وہ ہر شہزادی ہی آپ کی زرہ ہے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین ہر عمل میں شریک کر رہے ہیں، اور بعد شہادت یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیکھیں امیر المومنین جنگ خیبر سے جب لوٹے ہیں، جنگ خیبر اس جنگ کا نام ہے۔ فتح خیبر کی ایک خاصیت یہ تھی، اگر آپ اسلام کی اکنومی کو دیکھنا چاہیں تو اسلام کی جو اکنومی بدلی ہے مسلمانوں کی، وہ خیبر کے بعد اتنا سونا اس میں بٹا تھا مال غنیمت کی میں کہ لوگ اس کو اس طرح سے لے جا رہے تھے جیسے غنی ہو گئے۔ امیر المومنین فاتح خیبر ہے، ان کو کتنا ملنا چاہیے، لیکن امیر المومنین جب گھر میں داخل ہوئے ہیں تو خالی ہاتھ اور شہزادی نے پوچھا کہ یا علی، آپ فاتح خیبر، آپ خالی ہاتھ گھر میں آئے؟ کیونکہ شہزادی خبر ہو گئی تھی اگل بغل کے لوگ کیا کیا لے کے آ رہے ہیں۔ شہزادی جانتی تھی امیر المومنین کیا کر کے آئے، لیکن یہ پوچھنا بھی مقصد ہے، ہدایت مقصد ہے۔ یا علی آپ خالی ہاتھ آ رہے ہیں؟ امیر المومنین کہا کہ میں مدینے کے باہر، مجھے میری نظر ان لوگوں پر پڑی، یتیم اور بیوہ اور مسکین افراد تھے، میں نے جتنا ملا تھا سب بانٹ دیا۔ امیر المومنین نے یہ عمل کیوں کیا؟ امیر المومنین نے یہ عمل اسی لیے کیا کیونکہ جناب زہرا کا جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ۔ اس الحمدللہ کے لیے امیر المومنین نے یہ عمل کیا تھا کہ اگر میں مال لے کے گھر میں آؤں گا شاید شہزادی اتنی خوش نہ ہو، لیکن میرے اس عمل کے نتیجے میں شہزادی جو الحمدللہ کہیں گی اس کی چاشنی میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ تو معاون ہیں بہترین عبادت میں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ ایک خاص توسل، ایک خاص محبت رکھتے ہیں شہزادی سلام اللہ علیہ، صرف ماں ہونے کی حیثیت سے نہیں، اصل ہونے کی حیثیت سے نہیں، چونکہ جانتے ہیں ان کے سامنے راز کھلے ہوئے ہیں، چونکہ راز لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں وہ اہمیت نہیں جانتے، لیکن امام حجت ہیں لہٰذا وہ جانتے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ نحن حجج اللہ وجدتی فاطمہ حجت علینا، ہم پر حجت ہے،
حجت خدا پہ حجت ہونا اتنی آسان چیز نہیں ہے، لیکن حجت یعنی ہر عمل میں ہمیں تعصی کرنی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی۔ امام معصوم کے لیے اگر حجت ہے، یعنی اب امام معصوم کے لیے اگر کوئی وسیلہ ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہاں وسیلہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس خود کچھ نہیں ہے، لیکن خداوند عالم نے جو نظام بنایا ہے وہ نظام یہ چاہتا ہے کہ میری اس کنیز خاص کو، جس کا نام میں نے زہرا رکھا ہے، جس کو میں نے فاطمہ بنایا ہے، جس کو میں نے اصل بنایا ہے، جس کو رسول اکرم ام ابیہا کہہ کے دنیا کے سامنے لا رہے ہیں، اس کا تعارف تم کراؤ دنیا تک۔ تمہیں حجت اسی لیے بنایا کہ تم اس حجت کو کیا پہچانو، کہنا ہے، بہت اچھا پہلو ہے، تاکہ سبحان اللہ تم سبحان ان کی اللہ۔ کوئی اور نہیں پہچانوا سکتا تھا، تم پہچانتے ہو، لہٰذا آپ ان کی پہچان کروائیے اور لوگوں تک بتائیے کہ ہم بھی ان سے توسل کرتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا نہ ہو کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہم نے ان سے توسل کر لیا، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، عیاذ باللہ، نہیں، یہ پہچانوانا چاہ رہے، جیسے امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے کہ نوے امام مریض ہوئے، ایک شخص کو بلایا کہ کربلا جا رہے ہو، میرے لیے دعا کرنا، اس کے ذہن میں فوراً سوال آیا کہ یہ بھی امام ہے، ان کو کربلا امام حسین سے توسل کی کیا ضرورت ہے؟ امام دلوں کو جاننے والا ہے، کہا خدا میرا پسند کرتا ہے کہ ہم حسین ابن علی کے ذریعے سے مانگیں، جس طرح امام حسین علیہ السلام کو یہ مقام ملا تو وہ ماں جس کے دودھ کی تاثیر سے حسین ابن علی بنے ہیں، وہ حجت ہے تمام کے لیے، یعنی ان کے لیے حجت ہے جو سب کے لیے حجت ہے۔ لہٰذا تمام ائمہ آپ کو ملیں گے جو ایک خاص انسیت رکھتے ہیں، خاص طریقے سے توسل کرتے ہیں، اپنی محبت کو باقاعدہ دکھاتے ہیں، اور اگر آپ کے سامنے نام لے لیا جائے جناب زہرا کا، یا کسی شخص نے آ کر کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، تو امام فوراً آپ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اور فوراً کہیں کہ اب اس کو کبھی اذیت نہ کرنا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جب نام کا اتنا اثر ہے تو جب کمال ذات کی معرفت ہوگی تو وہ کتنی اور زیادہ۔ معصومین خود بیمار جب ہوئے ہیں تو پھر گھر سے باقاعدہ صدائیں سنی گئی ہیں، یا فاطمہ الزہرا، بالکل، یعنی آپ سے بیماری میں بھی توسل کیا گیا ہے اور شفا پائی ہے، شفا پائی ائمہ علیہ السلام نے۔ اور یہ ہمارے لیے بہترین طریقہ ہے کہ جو آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہمیں کوئی وسیلہ تلاش کرنا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں ابھی تک ہم کیا کریں، ذات جناب زہرا، اس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ بہترین وسیلہ ہے دنیا کے ہر ہم اور غم کے لیے، ہر مرض کے لیے۔ بس شرط یہ کہ معرفت ہونی چاہیے، جس کو پکار رہے ہیں وہ کون ہے، کس طرح کی ہے، بلکہ پورا ہم قافیہ، معرفت اور اطاعت دونوں ہونی چاہیے۔ دونوں یہ لوگ معرفت کا تقاضا ہی اطاعت ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو معرفت ہو اور وہ اطاعت نہ کرے۔ مطلب خالی ہم اپنا فائدہ نہ دیکھیں، ان کی خوشی کا بھی خیال رکھیں، ہم یہ سوچیں کم سے کم کہ جو ہمارے لیے اتنا کر رہے ہیں، اتنا کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہ ان کو بھی خوش رکھیں۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم یہ طے کر چکے کہ وہ اصل ہیں تو پھر کر سکنے کی بات ہی نہیں ہے۔ ایک ایک سانس جو آ رہی ہے، یہ سانس جو جسم، یہ جو سانس لے رہے ہیں ہم، داخل ہو رہی ہے، یہ لطف الہیہ ہے، اور یہ جو خارج ہو رہی ہے یہ بھی لطف الہیہ ہے، کیونکہ اگر داخل ہو جائے اور خارج نہ ہو تب بھی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی سانس کا لینا خود لطف ہے اور سانس کا باہر آنا بھی لطف ہے۔ ان دونوں الطاف کی وجہ سے انسان زندگی گزار رہا ہے ہر آن۔ تو جتنی بار سانس لے رہا ہے اور جتنی بار سانس باہر نکال رہا ہے، کس کی وجہ سے کر رہا ہے؟ اس اصل کا نام ہے زہرا سلام اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، اس اصل کا نام ہے، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں، یعنی جو کچھ مل رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے مل رہا ہے، تو ان کو حق ہے ہمارے اوپر ہر طرح کا۔ تو اب سانس لیں تو یہ سوچ کر لیں کہ یہ سانس جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عطا کا نام ہے، سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ یہ زندگی انہی کی عطا کا نام ہے، تو پھر ان کو حق حاصل ہے کہ ہم ویسے زندگی گزاریں جیسے وہ ہم سے چاہتے ہیں۔ تو ان کا کرم ہے کہ وہ کسی طرح کی کوئی گزارش نہیں کرتے، کسی طرح کا حکم نہیں دیتے، صرف انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ جیسا ہم پسند کرتے ہیں ویسا ہماری عزت کا سبب بننا، ہماری عزت کا سبب۔ اور ظاہر ہے کہ وہ جو جملہ آپ نے کہا اس کا نچوڑ یہی ہے کہ اگر ایک ماں کے صدقے میں، یعنی جس کو خود جو مرسل اعظم ہو وہ کہہ دے کہ یہ میرا مرکز ہے، میری ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا وہ مقام ہے، وہ عظمت ہے۔ تو ہمارے یہاں کی بیٹیوں کو بھی یہ چاہیے کہ انہیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ کل ہم بھی ماں بنیں گے تو ہم وہ نظام اپنے گھر میں کیسا پیدا کریں کہ جو اس ام ابیہا کو پسند آئے۔ بہت خوبصورت گفتگو، اور ظاہر ہے کہ یہ بات
ختم کرنے کا بھی نہ موقع تھا اور نہ دل چاہ رہا تھا، لیکن آپ کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے ایک شعر کہ ہر ایک لقب تیرا بے مثل تیرے جیسا ہے، زکیہ، طاہرہ، صدیقہ، فاطمہ، زہرا۔ ناظرین، آج ہم آپ سے یہیں رخصت ہوتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب عظمت جناب معصومہ سے واقف ہو سکیں اور اپنی زندگی میں آپ کی حیات کو اتار سکیں۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔